السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زبان ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل چوتھی یونٹ جو کہ اردو نظم سے متعلق ہے، اس سے متعلق اہم سوال و جواب کا احاطہ کر رہی ہوں، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس سیشن کے جو ہماری ویڈیوز ہیں، یعنی 3 یونٹس ابھی تک مکمل ہو چکی ہیں ہمارے نصاب میں شامل، تو اگر آپ نے ابھی تک وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں تو ہمارے چینل پر وزٹ کر کے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھ لیں۔ چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، نظم کسے کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا، کسی خاص موضوع پر بیان کیے گئے اشعار کو نظم کہتے ہیں۔ نظم جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے موتیوں کو تاگے میں پیرونا، لڑی یا سلک وغیرہ کے ہیں۔ اور نظم کی جو اہم خصوصیت ہے، یعنی ارتقاء جو ہے، یہ نظم کی اہم خصوصیت ہے۔ اگلا سوال، نظم کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ جواب ہو جائے گا، نظم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی ہوتی ہے پابند، دوسری ہوتی ہے آزاد اور تیسری ہوتی ہے معرہ۔ اب پابند نظم جو ہوتی ہے، یعنی ایسی نظم کو پابند نظم کہتے ہیں کہ جس میں ردیف قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی گئی ہوتی ہے، اسے پابند نظم کہتے ہیں۔ اور آزاد نظم وہ نظم ہوتی ہے کہ جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہ ہو، لیکن معرہ نظم وہ ہوتی ہے کہ جس کے تمام مصرے تو برابر ہوں لیکن ان میں قافیہ نہ ہو، تو ایسی نظم جو ہوتی ہے وہ معرہ نظم ہوتی ہے۔ اور اردو ادب میں جو معرہ نظم ہے یہ انگریزی ادب سے آئی ہے، اور ابتداً معرہ نظم کو غیر مقفع یا بے قافیہ کی نظم کہا جاتا تھا۔ اور اگلا سوال، بے قافیہ نظم کے لیے معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ کس نے دیا؟ جواب ہو جائے گا، بے قافیہ نظم کے لیے معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ اگلا سوال، نظم کا اساسی مقصد صداقت کی ترجمانی نہیں بلکہ مسرت کا ادراک ہے۔ نظم سے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، نظم سے متعلق یہ خیال کولرچ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو میں نظم گوئی کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جواب ہو جائے گا، اردو میں نظم گوئی کی ابتدا دکن سے ہوئی، اور اردو کا پہلا نظم گو شاعر جو ہے وہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کو قرار دیا گیا۔ لیکن اردو نظم کا باقاعدہ جو نظم گو شاعر جسے تسلیم کیا جاتا ہے وہ نذیر اکبر آبادی ہیں۔ اگلا سوال، نظم جدید کی ابتدا کس نے کی؟ جواب ہو جائے گا، نظم جدید کی ابتدا محمد حسین آزاد اور مولانا الطاف حسین حالی نے کی ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو میں آزاد نظم کا فروغ کس دور میں زیادہ ہوا؟ جواب ہو جائے گا، اردو میں آزاد نظم کا فروغ ترقی پسند تحریک کے دور میں سب سے زیادہ ہوا۔ اگلا سوال ہے، بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے آزاد نظم لکھنے کا آغاز کس نے کیا؟ جواب ہو جائے گا، عبدالحلیم شرر نے سب سے پہلے آزاد نظم لکھنے کا آغاز کیا تھا۔ آزاد نظم جو ہوتی ہے، یہ آزاد نظم کا امام جو ہے یہ نون میم راشد کو کہا جاتا ہے، اور آزاد نظم کا جو آغاز ہوا تھا سب سے پہلے یہ فرانس میں ہوا تھا، اور وہاں پر اس کا نام لبرے ورڈز رکھا گیا تھا۔ اور عبدالحلیم شرر نے اردو میں آزاد نظم لکھنے کا انہوں نے آغاز کیا تھا، اور انہوں نے جو نظم لکھی تھی وہ نظم سمندر نامی نظم انہوں نے لکھی تھی۔ سب سے پہلی آزاد نظم لکھ کر انہوں نے آزاد نظم کی ابتدا کی تھی، وہ نظم سمندر تھی جو کہ رسالہ دل گداز جس کے بانی خود عبدالحلیم شرر تھے، اس میں 10 فروری سن 1901 میں شائع ہوئی تھی یہ نظم۔
اگلا سوال ہے آزاد نظم اور آزاد غزل میں کون سی چیز مشترک ہے؟ جواب ہو جائے گا آزاد نظم اور آزاد غزل میں یعنی دونوں میں بحر کی پابندی کی جاتی ہے۔ اگلا سوال ہے اردو کا پہلا عوامی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کا پہلا عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کس نے استعمال کیے؟ جواب ہو جائے گا اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ نذیر اکبر آبادی نے استعمال کیے۔ نذیر یہ 1740 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1830 کو آگرے میں ہوا تھا۔ نذیر کے والد کا نام جو تھا یہ شیخ فاروق تھا اور نذیر دہلی سے آگرہ 1757 عیسوی میں آئے تھے اور پھر اس کے بعد یعنی نذیر ہر جگہ آگرہ کو ہی اپنا آبائی وطن بتاتے تھے۔ اور اس کے علاوہ نذیر نے شاعری میں کسی کی شاگردی نہیں اختیار کی تھی، یعنی اردو شاعری میں تقریباً بہت کم ایسے شعراء ہوں گے جنہوں نے کسی کی شاگردی نہ اختیار کی ہو، اسی میں سے ایک نذیر اکبر آبادی بھی ہیں۔ انہوں نے اپنے کلام میں سب سے زیادہ ہندوستانی الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اگلا سوال ہے حبیب تنویر نے نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر ایک ڈرامہ کس نام سے لکھا؟ جواب ہو جائے گا حبیب تنویر نے نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر ایک ڈرامہ آگرہ بازار کے نام سے انہوں نے لکھا تھا، لیکن اس میں نذیر اکبر آبادی کی زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کو ہی مرکزی کردار اس ڈرامے میں نہیں بنایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا نذیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع مشترکہ تہذیب ہے، یعنی انہوں نے تقریباً تمام موضوع پر ہولی، دیوالی، عید، اس کے علاوہ آدمی، روٹی، بنجارہ، ریچھ کا بچہ، اس طرح کی یعنی اس طرح کے عنوانات پر انہوں نے نظمیں لکھی ہیں، یعنی انہوں نے مشترکہ تہذیب کو ہی اپنا موضوع بنایا۔ اگلا سوال نذیر اکبر آبادی کی شاعری کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے؟ جواب ہو جائے گا نذیر اکبر آبادی کی شاعری کے بارے میں یہ نیاز فتح پوری نے کہا تھا۔ اگلا سوال ہے نذیر کی نظم کلجک کو کس نقاد نے روسو کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا مجنو گورکھپوری نے۔ اگلا سوال ہے دنیا دار المقافات کس کی نظم ہے؟ جواب ہو جائے گا دنیا دار المقافات یہ نظم نذیر اکبر آبادی کی ہے۔ نذیر اکبر آبادی اس کے علاوہ ان کی بہت ساری نظمیں ہیں، جیسے جوگی کا سچا روپ، آدمی نامہ، بنجارہ نامہ، ریچھ کا بچہ، یہ تمام تر نظمیں نذیر اکبر آبادی کی ہی ہیں۔ اگلا سوال ہے نذیر کو چٹکلے باز شاعر کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا نذیر کو چٹکلے باز شاعر نیاز فتح پوری نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے نذیر کی کس نظم میں نسرین، موتیا، سمن، سورج مکھی، گلاب، نرگس، بیلا، داؤدی، لالا اور جوہی کے پھولوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب ہو جائے گا نذیر کی وہ نظم آئینہ ہے جس میں ان تمام تر پھولوں کا ذکر آیا ہے۔ اگلا سوال ہے نذیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔
اگلا سوال ہے، فن کی نظر سے ان کی شاعری میں نقائص ہیں، تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ نظیر کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا نظیر کے بارے میں یہ خیال سید احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے، نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مشہور ناقد کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے آگرہ کو سب سے زیادہ شہرت بخشی؟ جواب ہو جائے گا مشہور نظم گو شاعر نذیر اکبر آبادی نے آگرہ کو سب سے زیادہ شہرت بخشی۔ اگلا سوال ہے، یہ درست ہے کہ نذیر کے پاس کوئی عمیق فلسفیانہ نظر نہیں ہے، مگر وہ زندگی کے مسائل میں اس طرح رچے بسے ہیں کہ انہیں سب باتیں اپنے آپ معلوم ہیں۔ نذیر کے متعلق یہ خیال کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا نذیر کے متعلق یہ خیال مشہور ناقد کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، بچوں کا شاعر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا بچوں کا شاعر اسماعیل میرٹھی کو کہا جاتا ہے۔ اسماعیل میرٹھی یہ نومبر 1844 کو میرٹھ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال جو ہے یہ 1917 میں ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام پیر بخش تھا اور انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گھر پر ہی حاصل کی تھی۔ اگلا سوال ہے، اسماعیل میرٹھی کا نام جدید اردو شاعری کی تاریخ میں کس کے ساتھ لیا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا اسماعیل میرٹھی کا نام جدید اردو شاعری میں محمد حسین آزاد اور مولانا حالی کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے اسکولی بچوں کے لیے درسی کتابیں بھی لکھی تھیں؟ جواب ہو جائے گا اسماعیل میرٹھی نے اسکولی بچوں کے لیے درسی کتابیں بھی لکھی تھیں اور انگریزی نظموں کا سب سے پہلے اردو ترجمہ اسماعیل میرٹھی نے ہی کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، اسماعیل میرٹھی کی نظم آثار سلف میں کتنے بند ہیں اور یہ کس حیت میں ہے؟ جواب ہو جائے گا اسماعیل میرٹھی کی نظم آثار سلف میں 70 بند ہیں اور یہ مسمن کی حیت میں ہے۔ اگلا سوال ہے، لسان العصر کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا لسان العصر جو ہے یہ اکبر الہ آبادی کو کہا جاتا ہے۔ اکبر جو ہے یہ نومبر 1846 کو بمقام 12 ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1921 میں الہ آباد میں ہی ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام تفضل حسین تھا اور انہوں نے 11 سال کی عمر سے ہی شاعری شروع کر دی تھی اور انہوں نے اپنی شاعری کی جو ابتدا کی تھی وہ صنف غزل سے کی تھی۔ اگلا سوال ہے، اکبر کی شاعری کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا اکبر کی شاعری کے استاد غلام حسین وحید الہ آبادی تھے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر کو اپنی شاعری میں انگریزی لفظ استعمال کرنے کا بہت شوق تھا؟ جواب ہو جائے گا اکبر الہ آبادی کو اپنی شاعری میں انگریزی لفظ استعمال کرنے کا بہت شوق تھا۔ اور انہوں نے اپنی شاعری میں مغربی طرز حیات کو طنز و تضحیک کا نشانہ بھی بنایا ہے۔ اگلا سوال ہے، اکبر کو ان کی کس خدمات کے عوض میں خان بہادر کا خطاب ملا؟ جواب ہو جائے گا اکبر کو ان کی جوڈیشری خدمات کے عوض میں خان بہادر کا خطاب ملا تھا۔ اگلا سوال ہے، سر سید کی موت پر اکبر نے کیا کہا تھا؟ جواب ہو جائے گا سر سید کی موت پر اکبر نے کہا تھا، ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا۔ اکبر جو ہے یہ سر سید تحریک یعنی جو علی گڑھ تحریک تھی اس کے سخت مخالف تھے، لیکن بالآخر جب سر سید انتقال کر گئے
تو انہوں نے بھی ان کی خدمات کا لوہا مانا اور ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہوں نے یہ مصرع کہا تھا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا۔ اگلا سوال ہے، اکبر روایتی ہوتے ہوئے بھی باغی اور باغی ہوتے ہوئے بھی اصلاحی ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اکبر کی نظر قوم کی میراث پر تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو ادب میں طنز و ظرافت کا سلیقہ اور صحیفہ غالب اور اکبر کا دیا ہوا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اکبر شوہر پرست بیوی کو پبلک پسند لیڈی پر ترجیح دیتے ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر نے اکبر کو اپنا معنوی استاد کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال نے اکبر کو اپنا معنوی استاد کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، اکبر مشاق غزل گو اور روایتی غزل گو صوفی تھے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، اکبر کی شاعری کو غالب سے برتر کس نے قرار دیا ہے؟ جواب ہو جائے گا اکبر کی شاعری کو غالب سے برتر یاس یگانہ چنگیزی نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر کو قومی شاعر کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا برج نارائن چکبست کو قومی شاعر کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال، چکبست جو ہے یہ 1882 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1926 میں رائے بریلی اسٹیشن پر ہوا تھا، اور چکبست کا انتقال فالج کی وجہ سے ہوا تھا۔ چکبست کے والد کا جو نام تھا یہ پنڈت ادت نارائن چکبست تھا، اور ان کا آبائی وطن جو تھا وہ کشمیر تھا، یعنی چکبست جو ہے وہ کشمیری پنڈت تھے۔ اگلا سوال، چکبست کی شاعری کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا چکبست کی شاعری کے استاد مرحمت الدولہ حکیم اور افضل الدولہ افضل، یہ ان کی شاعری کے استاد تھے۔ چکبست نے 9 برس کی عمر سے ہی شعر کہنا شروع کر دیا تھا، اور ان کی پہلی نظم جو تھی وہ حب قومی نامی نظم تھی۔ اگلا سوال ہے، اردو میں وطنی شاعری کس کی خصوصیت ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو میں وطنی شاعری چکبست کی خصوصیت ہے۔ چکبست کا ایک بہت مشہور شعر بھی ہے کہ فدا وطن پہ جو ہو آدمی دلیر ہے وہ، جو یہ نہیں تو فقط ہڈیوں کا ڈھیر ہے وہ۔ اگلا سوال ہے، چکبست نے ماہنامہ صبح امید کب جاری کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا چکبست نے 1918 عیسوی میں ماہنامہ صبح امید جاری کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، چکبست کس مرثیہ گو شاعر سے متاثر تھے؟ جواب ہو جائے گا چکبست مشہور مرثیہ گو شاعر میر انیس سے متاثر تھے۔ چکبست اساتذہ میں آتش غالب اور اس کے علاوہ میر انیس کے کلام کے شیدا تھے۔ اگلا سوال ہے، رامائن کا ایک سین کس کی نظم ہے؟ جواب ہو جائے گا رامائن کا ایک سین یہ چکبست کی مشہور و معروف نظم ہے۔ اگلا سوال، کس شاعر نے حالی اور مقدمہ شعر و شاعری پر سخت اعتراض کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا چکبست نے حالی اور مقدمہ شعر و شاعری پر سخت اعتراض کیا ہے۔
اگلا سوال ہے، اگر ان کی نظم کو انیس کے کسی مرثیے میں شامل کر دیں تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ انیس کے سوا کسی اور کا کلام ہے۔ چک بست کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا چک بست کے بارے میں یہ خیال نیاز فتح پوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس شاعر کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال کو شاعر مشرق کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوا تھا، اور علامہ اقبال کی جو مزار ہے یہ حضوری باغ کے یعنی لاہور میں حضوری باغ کے قریب شاہی مسجد کے جنوب مشرقی مینار کے سایہ میں ان کی مزار ہے۔ ان کے والد کا نام جو تھا وہ شیخ نور محمد تھا، اور ان کے والد جو ہے یہ ڈپٹی وزیر علی بلگرامی کے یہاں ملازمت کرتے تھے، اور علامہ اقبال کی والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ اقبال کے جو آباء و اجداد کا تعلق تھا وہ کشمیری پنڈتوں کے خاندان سے تھا، اور ان کے جو جد اعلیٰ تھے بابا صالح، انہوں نے 17ویں صدی میں اسلام قبول کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، اقبال کی شاعری کے استاد کون تھے؟ جواب ہو جائے گا اقبال کی شاعری کے استاد ارشد گورکانوی اور داغ دہلوی تھے۔ داغ دہلوی سے یہ بذریعہ خط و کتابت اصلاح لیا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جب داغ دہلوی کا انتقال ہوا تھا تو انہوں نے ان کی انتقال پر ایک مرثیہ بھی کہا تھا۔ اگلا سوال، اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم کا کیا نام ہے اور یہ ان کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا اقبال کی پہلی مطبوعہ نظم کا نام ہمالہ ہے، جو کہ ان کے پہلے مجموعہ کلام بانگ درا میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، اقبال کے فلسفہ خودی پر کس فارسی شاعر کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا اقبال کے فلسفہ خودی پر فارسی شاعر مولانا روم کے اثرات زیادہ نظر آتے ہیں، اور انہوں نے اپنی نظم جاوید نامہ میں رومی کے ساتھ ہی افلاک کی سیر کی ہے، یعنی جو مولانا روم تھے انہی کے ساتھ۔ اگلا سوال ہے، اقبال نے اپنی آخری نظم کب اور کس عنوان سے لکھی؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال نے اپنی آخری نظم حضرت انسان کے نام سے 7 فروری 1938 کو لکھی تھی، اور ان کا انتقال جو ہے وہ 21 اپریل 1938 کو ہوا تھا، یعنی انتقال سے تقریباً 2 ماہ قبل انہوں نے لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے، علامہ اقبال نے گول میز کانفرنس میں کب شرکت کی؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال نے 2 گول میز کانفرنس میں شرکت کی تھی۔ پہلی بار یہ 1931 میں گئے تھے اور دوسری بار 1932 میں گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم میں سے کس کتاب میں اشعار کی تعداد سب سے زیادہ ہے؟ جواب ہو جائے گا بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم میں سے بانگ درا میں اشعار کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اور کبھی کبھی سوال یوں بھی رہتا ہے کہ جو علامہ اقبال کے 4 شعری مجموعے ہیں ان کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ تو ان 4 شعری مجموعوں کی جو صحیح ترتیب ہے وہ یوں ہے کہ سب سے پہلا مجموعہ جو ہے وہ بانگ درا ہے، دوسرا بال جبریل ہے، تیسرا ضرب کلیم ہے، اور چوتھا جو ہے وہ ارمغان حجاز کے نام سے ہے۔ یعنی کل 4 شعری مجموعے علامہ اقبال کے ہیں جن کی صحیح ترتیب یوں ہے۔ اگلا سوال ہے، خواجہ الطاف حسین حالی نے اقبال کی کس نظم کے شعر کو پسند کر کے انہیں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں 10 روپے کا نوٹ دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا خواجہ الطاف حسین حالی نے علامہ اقبال کی نظم تصویر درد کے ایک شعر کو بہت پسند کر کے انہیں انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں 10 روپے کا نوٹ دیا تھا۔
اگلا سوال ہے شاہین کا استعارہ سب سے زیادہ کس نے استعمال کیا؟ جواب ہو جائے گا شاہین کا استعارہ سب سے زیادہ علامہ اقبال نے استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال ہے اقبال فرانس کے شاعر پال کلوڈے سے بہت مشابہت رکھتے ہیں، اقبال کے متعلق یہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال کے بارے میں یہ عبداللہ یوسف علی نے کہا تھا۔ اگلا سوال ہے علامہ اقبال نے دکن کا پہلا سفر کب کیا؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال نے دکن کا پہلا سفر 1910 میں انہوں نے کیا تھا، پہلا سفر، اور وہاں پر انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کے مزار پر، یعنی اورنگ آباد میں جو اورنگزیب عالمگیر کی مزار ہے وہاں پر انہوں نے حاضری دی تھی۔ اگلا سوال علامہ اقبال کو 1901 میں ملک الشعراء کا خطاب ملا، انہیں سر کا خطاب کب ملا تھا؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال کو سر کا خطاب 1923 عیسوی میں ملا تھا۔ جب علامہ اقبال کو سر کا خطاب مل رہا تھا تبھی انہوں نے اسی وقت یہ کہا تھا کہ وہ سر کا خطاب یہ تب قبول کریں گے جب ان کے استاد جو میر حسن تھے ان کو شمس العلماء کا خطاب عطا کیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے میر آزاد بلگرامی نے اقبال کو احسان الہند کا خطاب دیا تھا اور امام العصر کا خطاب کب ملا؟ جواب ہو جائے گا امام العصر کا خطاب بھی ان کو 1923 میں ہی ملا تھا۔ اس کے علاوہ علامہ اقبال کو قوم نے بھی مختلف خطابات دیے تھے، جس میں سے شاعر مشرق، حکیم الامت، ترجمان حقیقت اور ترجمان اسلام وغیرہ ان کے خطابات تھے جو ان کو قوم سے ملے تھے۔ اگلا سوال ہے اقبال نے اپنے کلام میں کس صنعت کا کثرت سے استعمال کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال نے اپنے کلام میں صنعت تلمیح کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال ہے حضرت اقبال میں جو خوبیاں پیدا ہوئیں، قوم کی نظریں جو ان کے طرز کی شیدا ہوئیں، علامہ اقبال کو کس شاعر نے اس شعر کے ذریعے خراج عقیدت پیش کی؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال کو اکبر الہ آبادی نے اس شعر کے ذریعے خراج عقیدت پیش کی تھی۔ اگلا سوال ہے اکبر مبصر، حالی معلم اور اقبال مجاہد ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اس کے علاوہ رشید احمد صدیقی نے ان کے اکبر کے بارے یعنی علامہ اقبال کے بارے میں انہوں نے ایک اور قول کہا تھا کہ حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں۔ اگلا سوال ہے اقبال کو غالب کا مانوی فرزند کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا علامہ اقبال کو غالب کا مانوی فرزند مالک رام نے کہا ہے۔ اگلا سوال اقبال کے روپ میں غالب نے دوبارہ جنم لیا، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال عبد القادر کا ہے۔ اگلا سوال ہے اقبال نے خودی کی مختصر تعریف کیا بتائی ہے؟ جواب ہو جائے گا اقبال نے خودی کی مختصر تعریف احساس نفس و تعین ذات بتائی ہے۔ اگلا سوال ہے اقبال کی نظموں کا شباب اقبال کے غزلوں کی شراب میں ڈوبا ہوا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے نظم ذوق و شوق میں ریگ نواح کاظمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہو جائے گا نظم ذوق و شوق میں ریگ نواح کاظمہ سے مراد مدینہ منورہ ہے۔ اگلا سوال حالی ماضی کے، اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر ہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے۔
اگلا سوال، اقبال نے غزل کی بزمیہ کو رزمیہ کے درجے تک پہنچا دیا۔ انہوں نے غزل کو محفل سماع اور بزم ماتم سے نکال کر مجاہدوں کی صف اور دانشوروں کے حلقے تک پہنچا دیا۔ یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان رشید احمد صدیقی کا ہے۔ اگلا سوال، یہ کس نے کہا ہے کہ خضر راہ ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ آل احمد سرور نے کہا ہے۔ اگلا سوال، جوش اور اقبال میں وہی فرق ہے جو ایک مفکر اور ڈھنڈورچی میں ہوتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ اگلا سوال، میں نے انیس و دبیر کے کئی مرثیے سنے لیکن دلسوز نظم کبھی نہیں سنی، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال نذیر احمد کا ہے۔ اگلا سوال، اقبال نے اپنی نظم میں کس شاعر کو غالب کا ہمنوا بتایا ہے؟ جواب ہو جائے گا اقبال نے اپنی نظم میں غالب کا ہمنوا گوئٹے کو بتایا ہے۔ اگلا سوال ہے، اقبال کی شاعری میں رومانوی اثرات بہت نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، اقبال سے متعلق یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ جواب ہو جائے گا اقبال سے متعلق یہ رائے محمد حسن کی ہے۔ اگلا سوال ہے، اقبال انسانیت کو فطرت کا محبوب ترین جوہر سمجھتے ہیں، ان کے خیال میں فطرت ہستی خوب سے خوب تر کی جستجو میں ہے، ان کا فلسفہ حیات زندگی اور موت دونوں کا ایک بلند تصور رکھتا ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال آل احمد سرور کا ہے۔ اگلا سوال ہے، یہ مجھ کو ٹیگور اور شیکسپیئر سے کئی فٹ اونچا نظر آتا ہے، اقبال کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا اقبال کے بارے میں یہ خیال خواجہ حسن نظامی کا ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری اس سلسلے کا سوال ہے، اقبال کو فاسسٹ شاعر کس نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا اقبال کو فاسسٹ شاعر اختر حسین رائے پوری نے کہا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے سوال و جواب کو ہم یہیں پر روک دیتے ہیں اور انشاءاللہ نصاب میں جو شامل ہے چوتھی یونٹ اس کا بقیہ حصہ آئندہ ویڈیو میں پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور امتحان سے جڑی تمام تر معلومات اور امتحان کی مکمل تیاری آپ کو ہمارے چینل کے ذریعے سے ہو سکے۔ اور اس کے ساتھ میں ایک بات اور بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ لوگوں کو ان تمام ٹاپکس پر یعنی یونٹس کے جو نصاب میں شامل 10 یونٹ ہیں اس کے تمام تر ٹاپکس جو ہیں ان کی اگر تفصیلی ویڈیو درکار ہے تو وہ سب ہمارے چینل پر موجود ہے، تمام تر ویڈیوز آپ وہاں سے تفصیلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ہماری یونٹ وائز ویڈیو چل رہی ہے تو اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بہت شکریہ۔